بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورلڈ بینک کی ایک تازہ ترین رپورٹ یہ آئی ہے کہ پاکستان میں تقریباً 1.5 سے 2.25 کروڑ لوگ جو ہیں وہ بھوک سے جو ہے بھوک کا شکار ہیں، اور اس میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو ایک وقت یا اس سے بھی ایک وقت بھی روٹی مل رہی ہے، اور وہ بھی بہت کم انداز میں اور بہت ہی ان کے خوراک کے مطابق نہیں مل رہی۔ جبکہ دوسری طرف آپ اگر حکمرانوں کو دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ابھی رمضان کے آخری مہینے آخری 10 دن جو ہے یہ مریم نواز صاحبہ، یہ مریم نواز صاحب کے والد صاحب جو نواز شریف صاحب ہیں، جن کی ابھی چند دن پہلے یعنی وہاں سے روانہ ہونے سے 5 دن پہلے انہوں نے جو ہے ویڈیو بنوا کے بھجوائی ہے کہ جی میں تو حیران ہوں کہ پاکستان میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور لوگ جو ہیں اپنے جو ہے وہ نان و شبینہ کو محتاج ہیں۔ اور اس کے فوراً بعد جو ہے وہ محترم صاحب جو ہے نواز شریف جس کا نام ہے وہ چلا گیا وہاں پہ عمرہ کرنے کے لیے، اور اس کے بعد ان کی بیٹی بھی چلی گئی، اور ان کے بعد وزیر اعظم کی بھی روانگی ہے، اور یعنی پورا ٹمبر جو ہے پوری قوم جو ہے وہ بھوک سے مر رہی ہے، غربت سے مر رہی ہے، مہنگائی سے پریشان ہے، اور دکھ اور افسوس کے ساتھ لوگ اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ اور دوسری طرف یہ سارے کے سارے جو لٹیرے ڈاکو ہیں جنہوں نے ہمارے ملک کو لوٹ لاٹ کر کے ختم کر دیا ہے، ان کی آپ ذرا عیاشیاں دیکھیے کہ وہ سارے کے سارے عمرے کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ نہ صرف وہ عمرے کے لیے روانہ ہو رہے ہیں بلکہ اس رمضان کے مقدس مہینے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دیگر سرکاری اہلکار بھی اور دیگر پارٹیوں کے لوگ بھی جو اپنے آپ کو مذہبی بھی کہتے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے اسلام کا بہت بڑا داعی بھی کہتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے بغیر جو ہے اس ملک میں جو ہے کبھی بھی اسلام نہیں آ سکتا، وہ سارے کے سارے اس پوری قوم کو چھوڑ کر کے اس وقت ہمارے یہاں پوری جو اسٹیٹ کا جو کام ہے وہ سارے کا سارا بند پڑا ہوا ہے، اور وہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں بہت ہی اچھے قسم کے لوگ جو ہیں وہ وہاں عمرے کے لیے روانہ ہو گئے۔ پوچھنا یہ تھا کہ یہ شریعت کی کون سی شق ہے جس کو ہمارے لوگ ہمارے حکمران اڈاپٹ کرتے ہیں کہ وہ جائیں۔ اب آپ کو میں ایک اور بات بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو آپ عمرے کا جو سلسلہ ہے یہ کوئی پاکستان کے حکمران نہیں کر رہے، یہ عالم اسلام کے دیگر حکمران بھی کرتے ہیں، بلکہ بعض حکمران جو ہیں وہ چند گھنٹوں کے لیے وہاں جاتے ہیں اور عمرہ کر کے واپس اپنے ملک چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے ملک چلانا ہے، انہوں نے یہ تھوڑی کہ عمرے کے لیے 10 دن کے لیے پاکستان کو بند کر دیا ہے۔ وہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ابھی پچھلے سال جو ہے وہ طیب اردگان صاحب بھی گئے، وہ عصر کی نماز انہوں نے جا کر کے وہاں پڑھی، اس کے بعد مغرب کو روزہ کھولا، اور اس کے بعد طواف کیا، عمرہ کیا، اور عمرہ کرنے کے بعد وہ اسی دن مدینے چلے گئے، اور مدینے میں وہ سحری انہوں نے کی، اور سحری کرنے کے فوراً بعد جو ہے وہ وہاں سے فجر کی نماز پڑھی، اور فجر کی نماز پڑھ کے وہ ٹرکی واپس روانہ ہو گئے۔ ٹرکی تو بالکل لگا ہوا ان کے ساتھ یہ سعودی عرب کے ساتھ، لیکن وہ لوگ جو ہیں وہ چند گھنٹوں کے لیے آ رہے ہیں، اور ہمارے یہاں پورا عشرہ آخری عشرہ یعنی کوئی وہ ولی اللہ ہیں، یہ کوئی بہت زیادہ بڑے ہمارے جو یہ حکمران ہیں یہ اللہ اللہ کرنے والے لوگ ہیں، ایماندار ہیں، ایمان و تقوی کے مال سے مالا مال ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں یہ وہاں عمرے کے لیے 10 دن کے لیے چلے گئے، اور 10 دن کے لیے پاکستان کو تالا لگا دیا گیا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ جو ہمارے یہاں چھٹی کا اعلان ہوا ہے وہ بھی 5 دن کی چھٹی کا اعلان ہوا ہے، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار اور پیر کے دن بھی ہے نا، یہ 5 دن تک جو ہے پورا آپ کا جو ایک تو ہماری معیشت بہت بیٹھتی چلی جا رہی ہے، اور دوسرے جو ہے ہماری معیشت جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے حکمران جو ہیں وہ بھی کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہیں۔ میں آپ کو یہ کہنے کو تو کچھ عجیب سا لگ رہا ہے، یہ بڑی عجیب سی گفتگو ہو رہی ہے کہ میں آپ کو ایک ہمارے پڑوسی ملک میں ایک کانگریس کے سربراہ ہیں، ان کو راہول گاندھی کہتے ہیں۔ راہول گاندھی وہ ہیں جنہوں نے 3 مرتبہ جو ہے پرائم منسٹرز کو ہیڈ کیا ہے، وہ خود پرائم منسٹر نہیں بنے، انہوں نے پرائم منسٹر کو ہیڈ کیا ہے، اور دوسری جانب جو ہے وہ ان کی جو دادی تھیں وہ 3 مرتبہ ملک کی وزیر اعظم بنی، ان کے جو دادی کے والد تھے وہ 2 مرتبہ ہندوستان کے وزیر اعظم بنے، اور راہول گاندھی کے والد جو ہیں راجیو گاندھی وہ بھی 2 مرتبہ وزیر اعظم بنے ہندوستان کے۔ لیکن یہ حیران کن بات انہوں نے اعلان کیا پچھلے دنوں کہ جناب میرا تو پورے ہندوستان میں کوئی ہمارا گھر ہی نہیں ہے۔ آپ ذرا اندازہ کریں، ہندوستان میں جنہوں نے 10، 50، 55 سال اور 60 سال کے لگ بھگ جن کے حکمران گھرانے اور جن کی جو ہے نا وہاں پہ رہنے کی جو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ وہ ایک معروف لیڈر بھی ہیں،
اور ان کا پورا خاندان جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کہیں مشیر تھے، وہ کہیں وزیر تھے، نہیں، وہ براہ راست پرائم منسٹر آف انڈیا تھے، پرائم منسٹر آف کراچی، پرائم منسٹر آف پاکستان نہیں تھے، پرائم منسٹر آف بنگلہ دیش نہیں تھے، پرائم منسٹر آف سری لنکا نہیں تھے، وہ ہندوستان جیسے بہت بڑے ملک کے جن کے 1.5 ارب کی آبادی ہے اس کے وہ پرائم منسٹر تھے، اور وہ یہ اعلان کرتے پھر رہے ہیں کہ جناب ہمارا کوئی گھر نہیں تھا، ہم کسی گھر میں نہیں رہتے تھے، ہمارے پاس نہ کوئی بڑا گھر ہے نہ ہمارے پاس کوئی چھوٹا گھر ہے، ہم نہ چھوٹے گھر کے لوگ ہیں نہ بڑے گھر کے لوگ ہیں، بلکہ ہم اس ملک کے پرائم منسٹر ہیں، اور ہمیشہ پرائم منسٹر ہاؤس میں یا سرکاری جگہوں پہ سرکاری گھر جو ہمیں ملتے تھے ہماری، اب وہ کیونکہ ڈی سیٹ کر دیا ہے مودی صاحب نے ان کو اپنی چال بازیوں سے، تو وہ ڈی سیٹ ہو گئے، جس کی وجہ سے ان کو نوٹس دیا گیا کہ ان کا گھر خالی کر دیں، جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہمارا تو گھر ہی کوئی نہیں، ہم جائیں گے کہاں؟ اور اس کے برعکس ہمارے یہاں کیا صورتحال ہے؟ یہ چھوٹا سا ملک، یہ غریب لوگوں کا ملک جس میں غربت و بے روزگاری عام ہوتی جا رہی ہے، جس میں ہر طرف جو ہے بھوک ہے، لوگ اپنی عزتوں کو جو ہے نا وہ نیلام کر رہے ہیں۔ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ابھی 2 دن پہلے جو ہے شاہد بٹ صاحب نے، اسلام آباد چیمبر کے سابق صدر رہ چکے ہیں، انہوں نے کہا کہ لوگ اپنے بچوں کو اسکول سے ہٹا کر کے کہیں موٹر میکینک کی دکان پہ لگا رہے ہیں، کہیں جو ہے وہ یہ جو کپڑے جو عارضی طور پہ جو بازار لگتے ہیں یہاں لوگ لگانے ہیں، اس سے کمائیاں کر رہے ہیں بیچارے اپنے بچوں کو، اب مجبور ہو گئے ہیں بیچارے۔ آپ اگر سرکاری اسکولوں کا دورہ کریں تو آپ کو جو کہتے ہیں لوگ سرکاری اسکول میں بہت کم لوگ پڑھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اب آپ نے جو پرائیویٹ اسکول کے جو جن والدین کو مجبور کر دیا، وہ بیچارے اپنے بچوں کو وہاں سے اٹھا کر کے پرائیویٹ اسکول سے نکال کر کے اور سرکاری اسکول میں لا رہے ہیں، لیکن انتظامیہ جو ہے ان کو پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ دیکھیں ایک طرف یہ ساری صورتحال ہے، اور دوسری طرف ہمارے حکمران کے کسی نے جاتی عمرہ بنایا ہوا ہے، کسی نے پرائم منسٹر ہاؤس کے برابر میں اپنا گھر بنایا ہوا ہے، کسی نے بلاول ہاؤس بنایا ہوا ہے، کسی نے کچھ بنایا ہوا ہے، کسی نے کچھ بنایا ہوا ہے۔ یہ سارے گھر بڑے بڑے گھر ہیں، بہت بڑے بڑے گھر ہیں، لیکن ان میں رہنے والے چھوٹی سوچ کے لوگ، چھوٹی ذہنیت کے لوگ، چھوٹے کام کرنے والے ہیں، یہ لوگ جنہوں نے پورے ملک کی ایسی تیسی کر کے رکھ دی ہے۔ یہ جن کا اب آپ دیکھ لیں، نواز شریف ہیں، ان کا یہاں بھی گھر ہے، لندن میں بھی فلیٹ ہیں، بہت بڑے بڑے فلیٹ ہیں، دبئی میں بھی ہیں، اسی طرح آصف زرداری کا سر محل ہے، اسی طرح سے ہمارے عمران خان صاحب جو اپنے آپ کو غریبوں کا بہت بڑا ہمدرد کہتے ہیں، ان کے بھی اپنے 2 گھر 3 گھر پاکستان میں ہیں۔ یہ تو کھلے ہوئے گھر ہیں ان کے، اب ان کی چھپی ہوئی جائیدادیں ایک طویل لسٹ ہوگی جن کو آپ دیکھتے رہیں گے۔ ایک طرف یہ ہمارے پاکستان کے حکمران ہیں، اور دوسری طرف وہ ہندو کافر اندرا گاندھی اور اس کا خاندان جو آج وہاں دعویٰ کرتا پھر رہا ہے کہ ہمارا ہندوستان میں کوئی گھر نہیں ہے، ہم کسی اپنے ذاتی گھر کے، اپنی ذاتی ملکیت ہماری کہیں نہیں ہے۔ اب آپ اور میں فیصلہ کریں کہ بھائی یہ حکمران کون ہیں؟ یہ ہندوستان کا حکمران جس کے گھر میں 10 مرتبہ پرائم منسٹر بنے لوگ، ان کا اپنا گھر نہیں ہے۔ ہمارے یہاں 1-2 مرتبہ بنے، آپ بڑے طاؤ سے کہتے ہیں کہ وہ ہمارا تو اپنا گھر ہے، ہم یہاں پہ جاتی عمرہ میں رہ رہے ہیں، ہم جو ہیں یہ بلاول ہاؤس میں، بلاول ہاؤس کراچی ہے، دوسرا بلاول ہاؤس لاہور ہے، تیسرا اسلام آباد ہے، اب پتہ نہیں کتنی جائیدادیں کہاں کہاں چھپی لکی بھی رکھی ہوئی ہیں، جو کسی ہاری کے نام کیا ہوا ہے، جو کسی ٹھیلے والے کا نام کیا ہوا ہے، جو کسی ریڑے والے کو عطا کیا ہوا ہے۔ یہ اگر صورتحال رہی تو پاکستان کی جو، اللہ میرے منہ میں خاک ہو کہ پاکستان کی تباہی اور بربادی کو ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں۔ اس کو روکنے کے لیے عوام کو بھی اپنا کردار ادا کرنے کی بے انتہا ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ نگہبان۔